حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من شؤم المرأۃ غلاء مہرہا، عورت کی سب سے شوم ہونا، ان کا بدبخت ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا حق مار بہت زیادہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اخراجات زیادہ ہوں، میک اپ کا سامان، اور دوسرا اتنے اخراجات کہ مرد کے لیے پورے کرنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر مشکل ہوتا ہے۔ ایک صاحب کاروبار کرتے تھے چائنا میں، دبئی سے جاتے تھے وہاں، تو چائنا والے تو خیر ان کے لڑکے عورتیں بھی علیحدہ کاروبار کرتی ہیں، مرد بھی علیحدہ، تو عورت کا کاروبار زیادہ تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کہا ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ جا کے بازاروں میں لٹا دیتی ہیں اور کوئی کام نہیں کرتی۔ تو عورت کے لیے بری چیز ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو اور دوسرا اس کے اخراجات زیادہ ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر مبارک ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن وہ گھر جو تنگ ہے، تاریک ہے، جس میں باہر سے روشنی دھوپ نہیں آ رہی، وہ گھر شوم ہے، وہ اچھا گھر نہیں ہے۔ گھر جو ہے بارونق ہونا چاہیے، ہوا وغیرہ آنی چاہیے، دھوپ وغیرہ آنی چاہیے۔ دوسرا گھر کی خرابی ہے خبث و جیرانہا، کہ ان کے پڑوسی برے ہوں، پڑوسی کی وجہ سے تنگ ہو تو وہ گھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، گھر چھوڑ دینا چاہیے جہاں پڑوسی برے ہیں۔ یہ سفینۃ البحار کی روایت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم لا خیر الا خیرک، یا اللہ خیر ہے ہی نہیں مگر وہی جو تیرے نزدیک خیر ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے اللہم لا رب غیرک، تیرے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ ولا طیر الا طیرک، عام طور پر لوگ فال بد نکالتے ہیں کہ یہ کلوہ کوا بول رہا ہے تو مہمان آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ فرمایا نہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ طیر جو ہے وہ فال جو ہے وہ تیری ذات کے ساتھ ہوتی ہے، دوسری چیزوں میں فال نہیں ہوتی۔ تو گویا ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ کیا ہے، کس طرح اس کو رہنا چاہیے، شادی کس جگہ کی کیسی کرنی چاہیے، عورت کس طرح کی ہونی چاہیے، خیر کا طریقہ کار کیا ہے، فال کا طریقہ کار کیا ہے، رب ہمارا ایک ہی ہے، گھر کیسا ہونا چاہیے، تو تمام چیزیں ہمارے فائدہ کے لیے ہیں۔ اگر گھر تاریک ہوگا، اس میں روشنی وغیرہ نہیں آ رہی، دھوپ نہیں لگتی، تو اس میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کئی کمرے بنا دیے جائیں، گھر بند ہو، کسی طرف سے ہوا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ نقصان دہ ہوگا، انسان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو گویا جتنی اچھائیاں بھی ہیں انسان کو بتا دی گئی ہیں، حالانکہ اس کا عقل بھی اپنی جگہ پر سمجھتا ہے، تو اس کے مطابق اگر انسان زندگی کرے تو یقیناً کامیاب ہو۔